بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 216 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور سے لے کر آیت نمبر 44 فاولئک ھم الکافرون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے آیت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ یحکم بہا النبیون، تمام نبی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ الذین اسلموا، جو اللہ کے فرمان بردار تھے۔ للذین ہادوا، یہودیوں کے معاملات کا۔ والربانیون والاحبار، اور تمام اللہ والے، والاحبار اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فلا تخشوا الناس، چنانچہ اے یہودیو تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے شان نزول پڑھا تھا کہ یہودیوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دھوکہ دینے کی نیت سے حاضر ہوئے کہ دیکھتے ہیں، ہم ایک فرضی مقدمہ پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر تورات کے مطابق جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا تو صحیح ہے، ورنہ پھر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس مقدمے کا ذکر تھا اس سے پہلی کی آیات میں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، کہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ تورات کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت تھی اور نور یعنی روشنی تھی جو کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتی تھی۔ پھر آگے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ اللہ کے فرمان بردار بندے تھے وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، یعنی وہ انبیاء جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ان کی شریعت لے کر چلے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاملات اسی کے مطابق حل کیا کرتے تھے۔ نہ صرف وہ انبیاء بلکہ اس وقت کے علماء فقہا وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو اب جو اس وقت کے یہود ہے وہ کیوں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے؟ وہ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں پر صفات بیان کی ہے، تفسیر دیکھیے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور فیہا ہدی من الضلالۃ، جی یہ تورات جو ہم نے نازل کی ہدایت ہے کس چیز سے؟ من الضلالۃ، گمراہی سے، ونور، اور روشنی ہے، بیان للاحکام، جو کہ احکام کو، ایسی روشنی جو کہ احکام کو بیان کرتی ہے۔ تو یہاں پر استعارہ بیان کیا گیا ہے، مشبہ بھی استعارہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ہدن سے مراد، تو ہدایت کو تشبیہ دی ہے، توحید کو تشبیہ دی ہے ہدایت سے۔ ہدایت سے مراد یہاں پر
توحید ہے، اور نور سے مراد یہاں پر احکام ہے، نور کو احکام سے تشبیہ دی۔ تو تورات ہدایت بھی ہے، یعنی اس میں توحید بھی بیان ہوئی تھی، اور نور بھی ہے، یعنی اس میں احکام بھی بیان ہوئے تھے۔ تو فرمایا یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق انبیاء من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء، ٹھیک ہے۔ نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ دعوت کی تجدید کا مکلف ہو، اس عقیدے کی طرف جو اس سے پہلے رسول آیا ہو اور اس نے بیان کیا ہو۔ تو یہاں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے وہ مراد ہیں، کہ وہ تورات کو لے کر چلے، تورات کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے۔ یحکم مطلب یقضی، فیصلے کیے۔ اور النبیون سے مراد وہ انبیاء ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے تھے، من بنی اسرائیل، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ الذین اسلموا، وہ جو کہ اللہ کے فرمان بردار تھے، انقادوا للہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے تھے۔ اسلام کا معنی بیان کیا ہے صاحب جلالین نے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ انقیاد ظاہری اور باطنی، انقادوا للہ سے اشارہ کیا ہے۔ للذین ہادوا، کن کے لیے فیصلہ کرتے تھے؟ ان کے لیے جو کہ یہودی تھے۔ تو للذین ہادوا کا تعلق جو ہے یحکموں کے ساتھ ہے، کہ وہ انبیاء فیصلے کرتے تھے ان کے لیے جو کہ یہودی تھے۔ کیا مطلب؟ یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔ تو اس وقت کے انبیاء جو تھے وہ یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، تو اب والے جو یہودی ہیں وہ کیوں ان کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جبکہ ان کے انبیاء تورات کے مطابق ان کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے معاملات کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ للذین ہادوا متعلق ہے انزلنا کے، کہ ہم نے تورات نازل کی کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہودیت اختیار کی تھی، ان کے لیے ہم نے نازل کی۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ والربانیون العلماء منہم، اور اللہ والے، ربانیون اور رب والے، اللہ والے، صاحب جلالین نے تفسیر کی ہے العلماء منہم، یعنی ان میں سے جو علماء ہیں وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ ربانیون، ربانی کی جمع ہے رب والا، اللہ والا اس کو کہتے ہیں۔ تو رب الف ربانی، یہ جو الف اور نون آخر میں اس کا آتا ہے یہ خلاف قیاس ہے، اصل میں رب ہے، تو آخر میں خلاف قیاس رب کی طرف نسبت ہو گئی اس کی۔ اور یہ را کی کسرہ ربانی، اس کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔ تو جو آخر میں الف نون کا جو زیادتی ہوتی ہے یہ مبالغے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی رب بہت اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو صاحب جلالین نے اس کی ایک تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں۔ بعض حضرات نے کہا اس سے مراد زاہد لوگ اس سے مراد ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ لوگوں کی تربیت اپنے علم کے ذریعے کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے مراد اس وقت کے صوفی اور جو تارک الدنیا درویش تھے وہ مراد ہیں۔ اور حاصل معنی اگر اس کا ہم لیں تو ربانی جو تارک دنیا ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، جو کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور جو عالم ہوگا تو وہ زاہد بھی ہوگا، جس کے پاس صرف علم ہوگا، زہد نہیں ہوگا، اس کے پاس عبادت نہیں کرے گا، تو گویا کہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ والاحبار، اور علماء بھی، اور صاحب جلالین کی تفسیر کے مطابق اور فقہا بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ احبار حبر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، احبار حبر کی جمع ہے، جمع قلت ہے، بہت علم والا، بہت بڑا عالم، العالم المحکم للشیء، بہت ساری چیزوں کا جو علم رکھتا ہے اس کو حبر کہتے ہیں۔ تو حبر کثرت کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ تو الفقہاء، اس کی تفسیر صاحب جلالین نے فقہا سے کی کہ اس سے فقہا مراد ہے۔
تو یعنی علماء اور فقہا یا زہاد جو بھی تھے وہ تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. تو الربانیون اور احبار دونوں کا عطف النبیون کے اوپر ہے. بما استحفظوا ای بسبب الذی، اشارہ ہے کہ با یہاں سببیہ ہے. کیوں کرتے تھے؟ بسبب اس کے کہ اللہ نے ان کو اپنی کتاب کا محافظ بنایا تھا. استودعوہ، استحفظوا یہ استحفاظ باب استفعال سے فعل ماضی مجہول جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ استودعوہ کہ ان کے پاس امانت رکھوایا گیا تھا. ای استحفظہم اللہ ایاہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے اس کی حفاظت کو، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے. من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کس چیز سے حفاظت کرو گے؟ ان یبدلوہ، اس کو تبدیل کرنے سے، کہ اس میں تبدیلی نہیں کرو گے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے کہ انہ حق، کہ یہ تورات برحق ہے، اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ برحق ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جو نائبین تھے، جو ربانیین تھے، اور جو احبار تھے، جو علماء تھے، جو فقہاء تھے، وہ تورات کے احکام جاری کرنے کے لیے پابند تھے. وہ اس کے ان کے اوپر لازم تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات شریف کو، جو اللہ کی کتاب تھی، اس کو محفوظ رکھنا ان کے ذمے لگایا تھا کہ تم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے. ومن کتاب اللہ میں جو من ہے یہ تبعیض کے لیے ہے. کیا مطلب؟ اس سے پہلے ما موصولہ معذوف ہے، مطلب یہ کہ کتاب کا تھوڑا سا حصہ بھی تم نے تبدیل نہیں کرنا. آگے فرمایا فلا تخشوا الناس، تو یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم لوگوں سے نہیں ڈرو. ایھا الیہود، کس چیز میں نہیں ڈرو؟ محل خشیت. خشیت کا محل کیا ہو؟ فی اظہار ما عندکم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والرجم وغیرہما، یہ کہ جو تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں جو بیان ہوئی ہے، اور رجم اور اس کے علاوہ اور جو احکام بیان ہوئے ہیں، وہ اس کے اظہار میں تم لوگوں سے نہیں ڈرو. لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرو، ڈرو نہیں اس سے. وخشونے، اور مجھ سے ڈرو. کس چیز میں محل خشیت کیا ہے؟ فی کتمانی ہے، اس کو چھپانے میں، جیسے تم چھپاتے ہو. ولا تشتروا اور ولا تستبدلوا، اشارہ ہے کہ یہاں پر شراء اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے. یہ پہلے بیان بھی ہوا ہے، شراء اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے، یعنی خریدو نہیں. کیا مطلب؟ تبدیل نہ کرو اس کو، ان آیات کو تبدیل نہ کرو. آیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، من الدنیا، جو کہ دنیا کا ہو. تأخذونہ علی کتمانہا، کہ تم اس ثمن کو لے لو، علی کتمانہا، اس کے چھپانے کے بدلے میں، یعنی تورات کی آیتوں کو چھپا دو اور اس کے بدلے میں ثمن لے لو. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الکافرون، تو وہ کافر ہے. بھی کس چیز کا؟ اس کا، یعنی اس کتاب کا. بما انزل اللہ میں جو ما ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، جو اللہ نے نازل کیا وہ پھر اس کا انکاری ہوگا. مطلب یہ کہ جو یہودی ہیں وہ اللہ کی نازل کردہ آیات یعنی تورات کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو معاملہ لائے تھے، آپ علیہ السلام نے قرآن اور تورات کے مطابق فیصلہ کیا. اب اگر وہ اس کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی شریعت ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر کفر ہوگا. اس کے بعد اس آیت کے ذیل میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ، کہ اس سے مراد جو دل سے، قلب سے اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کی آیت کے بارے میں حکم نہیں کرتا اور زبان سے، دونوں، تو وہ کفر میں شامل ہے. صرف تارک من لم یحکم بما انزل اللہ، من لم یحکم بما انزل اللہ کا جو تارک ہے، محض تارک، کافر نہیں ہوگا کہ اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے. اس کو یہ قاضی ہے، اس کے بما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا دل میں یہ نہیں ہے، دل میں وہ انکار نہیں کرتا، وہ زبان سے بھی انکار نہیں کرتا، فیصلہ ہو جاتا ہے اس سے. صرف تارک ہے تو وہ فقہاء اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا. آج کا سبق عزیز طلباء
بس اتنا ہی آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ احبار کسے کہتے ہیں، آپ نے پڑھا اس سبق میں تو اچھے طریقے سے لکھنا ہے۔ آج کا سبق ہم نے عزیز طلبہ انا انزلنا التوراۃ اصلی کے آیت نمبر 44 اولئک هم الکافرون تک پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔